The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709-829950. دیکھیں تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائے. میری ایک منقبت ہے 2 برس پہلے کی, اس کا ایک مطلع اور 3 شعر سناتا ہوں, لیکن لگنا چاہیے کہ محفل ہو رہی ہے, اس میں چاہوں گا اسٹیج بھی شامل ہو جائے. میری اپنی 2 برس پرانی منقبت کا ایک مطلع اور 2 شعر, اور یہیں سے محفل آگے جائے گی. پہلے امام سے شروع کرتا ہوں. عرفان بھائی ذرا جلدی سے آ جائیے گا, میں ایک مطلع اور 2 شعر سنانا چاہتا ہوں. آپ حضرات ہماری طرف متوجہ رہیں, آپ حضرات متوجہ رہیں, اور شعرا آتے رہیں گے. علی الاعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا. دوسرا مصرع لگے بولنے والا ہے تو بولیے گا, ورنہ کوئی بات نہیں. علی الاعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا. علی الاعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا, نہ جانے پھر کوئی کیسے خلیفہ بن گیا پہلا. تھوڑا سا اور آمادہ ہو جائیں, لگنا چاہیے محفل ہو رہی ہے. میں صرف 3 شعر اس منقبت کے سناؤں گا, اور 3 شعر اس منقبت سے 3 شعر سنانا ہے, لیکن لگنا چاہیے کہ محفل ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے ابھی تک ہو رہی تھی. علی الاعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا, نہ جانے پھر کوئی کیسے خلیفہ بن گیا پہلا. نہ چوتھا مانے گی یہ قوم چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ سب کی طرف سے مصرع ہے, نہ چوتھا مانے گی یہ قوم چاہے کچھ بھی ہو جائے. نبی نے کہہ دیا پہلا تو ہم نے کہہ دیا پہلا. نہ چوتھا مانے گی یہ قوم چاہے کچھ بھی ہو جائے. آخری شعر جس شعر کے لیے یہاں تک آیا سنیے گا. نہ چوتھا مانے گی یہ قوم چاہے کچھ بھی ہو جائے. نبی نے کہہ دیا پہلا تو ہم نے کہہ دیا پہلا. ہمارے اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہو, ہمارے اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہو. تمہارا نام کا پہلا, ہمارا کام کا پہلا. ہمارے ہمارا اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہے, ہمارا اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہے. ہمارا تمہارا نام کا پہلا, ہمارا کام کا پہلا. ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا سنتے ہیں, کئی بار آنا رہا ہے. بہرحال تھوڑا سا اور آمادہ ہو جائیے. بس میں شروع میں چاہوں گا تھوڑا سا ایک آمادہ ہو جائے, اس کے بعد تو آپ ہوں گے, شعراء ہوں گے. میرا اپنا جو لوگ مسلسل مجھے سنتے ہیں یا محافل میں شریک رہتے ہیں, منور صاحب, ظفر صاحب, میں بہت کم شعر پڑھتا ہوں. بس جب ایک ماحول, اس کے بعد آپ ہوں گے, شاعر ہوں گے. اس لیے کہ نظامت بہت زیادہ شعر پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اچھا ناظم وہ ہوتا ہے جو شاعر اور سامع کے درمیان ایک بہترین کڑی بنا رہے. تو وہی مجھے کڑی بننا ہے اور آپ کو سننا ہے, شعراء کو سننا ہے. بہت اچھا سنتے ہیں. آئیے تھوڑا سا اور اگر آپ آمادہ ہو جائیں تو میں کچھ شعر اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آئیے تھوڑا سا میں اور سنا دیتا ہوں. بہت پرانی ایک قطعہ ہے, بہت پرانا ہے, آپ کے درمیان میں شاید نہیں پڑھا ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آئیے میں تھوڑا دھیرے دھیرے آگے چلتا ہوں, انشاءاللہ بات پہنچے گی. ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. سنیے گا, آگا آپ کی اجازت سے قطعہ سنا رہا ہوں, آپ حضرات کی بھی شرکت چاہوں گا. اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا. سنیے گا, اے میرا بہت پرانا قطعہ ہے اور عزیز ہے. سنیے گا, سنیے گا. اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا. اے میرے, دیکھیں لگنا چاہیے کہ محفل ہوئی ہے. اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا, جو تیری شان ہے اس شان کا سجدہ نہ کیا. اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا. اے میرے رب جو تیرا حکم ایسا نہ کیا, جو تیری شان ہے اس شان کا سجدہ نہ کیا. مجھ کو تسلیم ہے مالک کے گنہگار ہوں میں, مجھ کو تسلیم ہے مالک کے گنہگار ہوں میں. ہاں مگر دشمن زہرا کو گوارا نہ کیا. سنیے گا, مجھ کو تسلیم ہے مالک کے گنہگار ہوں میں, ہاں مگر دشمن زہرا کو گوارا نہ کیا.
آئی آواز میرے بندہ آسی امید، آئی آواز میرے بندہ آسی امید، مجھ کو معلوم ہے کیا تم نے کیا کیا نہ کیا، آئی آواز میرے بندہ آسی امید، مجھ کو معلوم ہے کیا تم نے کیا کیا نہ کیا۔ ارے دشمن فاطمہ زہرا سے عداوت رکھ کے یہ تو اچھا کیا ایمان کا سودا رکھ کے۔ دشمن فاطمہ زہرا سے عداوت رکھے، دشمن فاطمہ زہرا سے عداوت رکھے، دشمن فاطمہ زہرا سے عداوت رکھے، یہ تو اچھا کیا ایمان کا سودا نہ کیا۔ دشمن فاطمہ زہرا سے عداوت رکھے، یہ تو اچھا کیا ایمان کا سودا نہ کیا۔ آئیے اور تھوڑا سا اور آگے چلیں گے، تھوڑا سا اور آگے چلنا ہے اور اس کے بعد میں مضمون تک آ جاؤں گا۔ بس ماشاءاللہ سے آپ حضرات جڑ چکے ہیں، ایک بار اور صلوات پڑھیے کہ محمد و آل محمد پہ۔ آئیے میں یہ سب وہ پرانے خطاب ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میرے لیے بھی رواں ہو جائے اور آپ حضرات کی خدمت میں نہیں پہنچے ہوں گے شاید۔ بہت پہلے میں یہ 20 برس پہلے کا قطعہ میں سناتا ہوں، بھیونڈی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، قطعہ پہلی بار کیسر باغ میں پڑھا تھا اور اس کے بعد نہیں پڑھ پایا، سنیے گا لیکن انشاءاللہ پہنچے گا۔ 20 برس پہلے کہا تھا کہ حالات ایسے بن گئے تھے، میں آپ حضرات کی بھی شرکت چاہوں گا، عرفان بھائی آپ کا سنا ہوا ہوگا چونکہ آپ مسلسل محافل میں رہتے ہیں، سنیے گا، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، سنیے گا، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، اگر ہے تو بولیے گا ورنہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں۔ ارے عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں، عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں، عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں، عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں، عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں، تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہوں، عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، دیکھیں دھیرے دھیرے میں آگے بڑھ رہا ہوں، عابد کی دعاؤں کو، اور اس مطلع کی داد میں اساتذہ سے چاہوں گا، ہمارے استاد محترم اور آج کی اس محفل کے صدر جلسہ حجت الاسلام والمسلمین آقا سے شیخ الیاس حسین صاحب قبلہ موجود ہیں، میں آغاز سے اس دعا چاہوں گا اور بھی محفوظ بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنیے گا، مطلب کہ میں دعا چاہوں گا حضرات سے، اگر مطلب میں نے کہہ دیا ہو، میں نے کہا سلسلے سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، عابد کی دعاؤں کو میں یہاں سے اگر مطلب کہا شاید آپ حضرات تک نہیں پہنچے، فرق نہیں پڑے گا، میں نے بڑا مطلب کہا ہے، یہاں سے انشاءاللہ شرکت ہو جائے گی۔ عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، سنیے گا، عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، دنیا کے ہر ایک گھر میں پیغام خدا جائے۔ میں نے کہا میں نے مطلب کہہ دیا، میں مطمئن تھا اس مطلب سے، آپ مطمئن ہیں نہیں، مجھے نہیں کر پائے گا۔ عابد کی دعاؤں کو، لیجیے آپ کے مزاج کا شعر کہہ دیتا ہوں، بس پڑھ دیتا ہوں، عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، دنیا کے ہر ایک گھر میں، اگر چائے سے اچھا شعر ہو تو بولیے گا، عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، دنیا کے ہر ایک گھر میں پیغام خدا جائے، قیدی کو ارادوں کا آزاد کہا جائے۔ تابعی صاحب شعر میں، قیدی کو ارادوں کا آزاد کہا جائے، سجاد لکھا جائے، فولاد پڑھا جائے۔ قیدی کو ارادوں کا آزاد کہا جائے، قیدی کو ارادوں کا آزاد کہا جائے، سجاد لکھا جائے، سنیے گا، سجاد لکھا جائے، فولاد پڑھا جائے، عظمت کا آفتاب میرا 5واں امام، میں آ گیا سلسلے تک، عظمت کا آفتاب میرا 5واں امام، خالق کا انتخاب میرا 5واں امام، اللہ نے رسولوں کو بخشے ہیں جو صفات، ہر ایک کا جواب میرا 5واں امام۔
اللہ نے رسولوں کو بخشے ہیں جو صفات، اللہ نے رسولوں کو بخشے ہیں جو صفات، ہر ایک کا جواب میرا پانچواں امام۔ ہمارے استاد مرحوم اظہار جلال پوری صاحب نے کہا تھا، جی آپ کے مولانا فیروز صاحب کے بھی استاد، میرے بھی استاد، شاید منور صاحب نے بھی کچھ نہیں، بہرحال آپ کے تو یہ وطن کے تھے۔ سنیے گا کہ مقتل، لہو، جہاد، علم، صبر، تشنگی، سب کچھ پڑھ دیا بھائی بھونڈی، اس سے زیادہ کیا سنے گا؟ مقتل، مرحوم اظہار جلال پوری صاحب میرے استاد، مقتل، لہو، جہاد، علم، صبر، تشنگی۔ دوسرا مصرع سنیے گا، پہلا ہی مصرع سب کچھ تھا، مقتل، لہو، جہاد، علم، صبر، تشنگی۔ ایک دن میں کوئی اتنا بڑا راستہ چلے، مقتل، لہو، جہاد، نہیں آپ کو تھوڑا سا اوپر آگے سننا پڑے گا، مقتل، لہو، جہاد، علم، صبر، تشنگی، مقتل، لہو، جہاد، علم، صبر، تشنگی۔ ایک دن میں کوئی اتنا بڑا راستہ چلے، ظالم غرور میں ہے گلے پر چلے چھری، مظلوم فکر میں ہے چھری پہ گلا چلے۔ سارے مل کر تھوڑا سا آگے آگے سارے مل کر۔ یہ ہمارے بھائیوں نے جو نعرہ لگایا، میں نے بہت پہلے آپ سب کا سنا ہوا قطع ہے، تقریباً سارے ناظم اس کو پڑھ رہے ہیں اور میری شناخت بن گیا، سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ سنا ہوگا، حتما سنا ہوگا، سارے ناظم پڑھ رہے ہیں اس وقت کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ تھوڑا سا یہ بھائی تھوڑا سا آگے آگے جڑو، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، سنیے گا، مقتل، لہو، جہاد، علم، صبر، تشنگی، مقتل، لہو، جہاد، علم، صبر، تشنگی۔ ایک دن میں کوئی اتنا بڑا راستہ چلے، ظالم غرور میں ہے گلے پر چلے چھری، مظلوم فکر میں ہے چھری پر گلا چلے۔ ظالم غرور میں ہے، تھوڑا سا آمادار ہوئیے گا، ظالم غرور میں ہے گلے پر چلے چھری، مظلوم فکر میں ہے چھری پر گلا چلے۔ جہاں تک وسیع صاحب نے چھوڑا وہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ اب میرے اپنی منقبت کا ایک مطلع اور 3 شعر سناتا ہوں، اب یہ میری اپنی منقبت ہے، سنیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تیروں میں پھر کسی کا مسلح بچھا کہاں، سنیے گا، ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تیروں میں پھر کسی کا مسلح بچھا کہاں، پھر سجدہ حسین سا سجدہ ہوا کہاں۔ سننا، تیروں میں پھر کسی کا، دیکھیے آپ جشن منانے آئے ہیں، دیکھنے نہیں، ہاں یہ بتا دوں جشن دیکھنے نہیں آئے ہیں، جشن منانے آئے ہیں۔ تیروں میں پھر کسی کا مسلح بچھا کہاں، پھر سجدہ حسین سا سجدہ ہوا کہاں۔ ارے رہنے دے مجھ کو روضہ سرور پہ آئے بہشت، رہنے دے مجھ کو روضہ سرور پہ آئے بہشت، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا کہاں۔ رہنے دے مجھ کو روضہ سرور پہ آئے بہشت، سب کچھ ہے رہنے دے مجھ کو روضہ سرور پہ آئے بہشت، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا کہاں۔ آسان
آسائش بہشت کے حقدار تم نہیں، سنیے گا، آسائش بہشت کے حقدار تم نہیں، تم سے غم حسین منایا گیا کہاں؟ جس شعر کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں، شعر سنیے گا تبرک میں، جس شعر کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں، تم سے غم حسین بتانا چاہوں گا، شعر کہا ہو، اور جس شعر کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں میری زندگی کے بڑے اشعار میں سے ایک ہے، سنیے گا، تم سے غم حسین منایا گیا کہاں، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا کہاں، سنیے گا، ارے یہ تو فقط حسین کی مجلس کا فیض ہے، سننا بھائی مصرا، یہ تو فقط حسین کی مجلس کا فیض ہے، ورنہ میرا مکان کہاں، سیدہ کہاں؟ حسین کی مجلس کا فیض ہے، یہ تو فقط حسین کی مجلس کا فیض ہے، یہ تو فقط حسین کی مجلس کا فیض ہے، حسین کی مجلس کا فیض ہے، ورنہ میرا مکان کہاں، سیدہ کہاں، یہ تو فقط حسین کی مجلس کا فیض ہے، ورنہ میرا مکان کہاں، سیدہ کہاں۔ آئیے حضرات اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایسے ہی ایک اور لب و لہجے کا شاعر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جو جگہ خالی ہو گئی ہے اتنی دیر میں آپ بھر دیں۔ بہترین اشعار جناب قائم اعظمی سماعت سے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ اس زمین پہ بہت سے لوگوں نے اشعار کہے، قائم نے بہت اچھے اشعار کہے، لیکن ایک شعر اسی زمین میں خورشید مظفر نقوی نے بہت قیامت کا کہا تھا۔ خورشید مظفر نقوی نے کہا تھا، آل و قرآن دونوں باقی ہیں، آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے؟ آل و قرآن، خورشید مظفر نقوی، آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے؟ جیسا ابھی ابتدا میں کہا قائم صاحب نے کہ وہ تبرہ اور یہ وہ، لیکن آپ نے سنجیدہ اشعار سن لیے اور بہت اچھے سے سنے۔ اس سے یہ بات پتا چلی کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ بہت اچھا آپ لوگوں نے کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ تو بس شورا ہوں گے آپ کے درمیان، کون سی بات کہاں کیسی، اور تبر قائم سنو، میں نے ایک پوری نظم کہی تھی جس کی ردیفی تبرہ تھی، پوری نظم کہی تھی جس کی ردیف تبرہ تھی، وہ اشعار اس وقت سنانے لائق نہیں ہے، نہ سنانا ہے، مگر ایک شعر اس کا سناتا ہوں کہ وہ نظم کس ڈھنگ سے کہا تھا، اس کو میں نے کہا تھا اس کا صرف ایک شعر سنیے، کبھی موقع رہے گا وہ پورا سنائیں گے، آج صرف وہ ایک شعر جس ڈھنگ سے کہا تھا وہ سنیے کہ جی یہ بھائی منور صاحب نے لکھ کے دیا ہے، یہ خط ہے، آپ کو سنا دوں کہ کچھ صحابہ بھی ہیں جہنم میں، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ ایک شعر جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، اچھے نہیں لگتے، ردیف کی تبرہ، سنیے گا، ایک شعر سناتا ہوں، اچھے جنہیں لگتے نہیں حیدر کے فضائل، سنیے گا، میں نے جو ڈھنگ سے کہا تھا، اچھے جنہیں لگتے نہیں حیدر کے فضائل، ان کے لیے حیدر کا قصیدہ ہے تبرہ۔ اچھے جنہیں لگتے نہیں حیدر کے فضائل، ان کے لیے حیدر کا قصیدہ ہے تبرہ۔ آئیے حضرات اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں، بہت اچھا سے یہ خالی جگہ بھر دیجیے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ بالکل محفلوں اور مجلسوں پر پانی کی طرح رہا کریں، جیسے پانی کو ایک گلاس نکال لیجیے تو اتنی جگہ خالی نہیں ہوتی ہے، وہ دوسرا فوراً بھر دیتا ہے، ویسے آگے کی جگہ جیسی خالی ہو آپ لوگ اسے بھر دیں۔ احمد فراز کی غزل کا شعر ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے
تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ احمد فراز کی غزل کا شعر تھا، سنیے گا۔ ایک مطلع اور دو شعر اس شاعر کے استقبال کے لیے بلال کاظمی کے سناتا ہوں، سنیے گا۔ مولانا بلال کاظمی کے مصرے سنیے گا۔ بھئی آپ حضرات ادھر متوجہ رہیے، سب تو ہوتا رہتا ہے محفلوں میں، آپ غور کر رہے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو۔ بلال کاظمی کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں۔ ایسے جڑیے گا، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا۔ بیٹا جلدی سے یا چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ، جلدی جلدی۔ جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ حسین ہے تو، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناظم کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے آنے والے شاعر کے لیے، تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیں، میں 2-3 منٹ آپ کا لوں گا تاکہ ایک ماحول اور بن جائے آنے والے شاعر کے لیے۔ آ جائیں آپ حضرات، تھوڑا سا آگے آ جائیں اب، تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں وہ پیچھے بیٹھیں گے۔ آئیے حضرات تھوڑا سا ایک اور پھر اسی رنگ میں ہم چلتے ہیں جس رنگ میں محفل ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا دیکھیے، سارا ابھی تو ماشاءاللہ سارے علماء موجود ہیں، آپ حضرات جیسے ایک محفل ہوتی ہے، میں آئیے ایک بند پڑھتا ہوں ساحل سرسوی کا، اور اگر لگے گا تو تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا، ورنہ شاید اس بند کے بعد مجھے اور ماحول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساحل سرسوی کا بند سنیے گا کہ فاطمہ سوز بھی ہیں، ساز بھی، آواز بھی ہیں۔ جو شعر سننا چاہتے ہیں مصرے سنیے گا، ساحل سرسوی کے مصرے سنا رہا ہوں۔ فاطمہ سوز بھی ہے، ساز بھی، آواز بھی ہیں۔ فاطمہ سوز بھی ہیں، ساز بھی، آواز بھی ہیں۔ فاطمہ دین کا انجام بھی، آغاز بھی ہیں۔ دیکھیں لگنا چاہیے مصرے پہنچ رہے ہیں، موتی کی طرح مصرے پرو دیے ہیں ساحل سرسوی کے مصرے۔ فاطمہ سوز بھی ہیں، ساز بھی، آواز۔ دیکھیں اس وقت تھوڑی سی میری ذمہ داری بنی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں میں پھر وہیں آ جائے۔ فاطمہ سوز بھی ہیں، ساز بھی، آواز بھی ہیں۔ فاطمہ دین کا انجام بھی، آغاز بھی ہے۔ فاطمہ دین کا انجام بھی، آغاز بھی ہیں۔ فاطمہ حیدر کرار کی ہمراز بھی ہیں۔ فاطمہ حیدر کرار کا ہمراز، فاطمہ حیدر کرار کی ہمراز بھی ہیں۔ فاطمہ عظمت سادات کا ایک راز بھی ہے۔ ایک بیت سنیے گا، فاطمہ عظمت سادات کا ایک راز بھی ہے۔ ارے جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، ان کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے۔ جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ، جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، ان کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے۔ نہیں دیکھیے حضرات، آئیے میں پھر ساحل سرسوی تک ہی رہتا ہوں، تھوڑا سا ایک محفل کا ماحول بنائیے۔ ساحل سرسوی نے کہا، دوسرے ایک بند میں سنیے گا، سنیے اب ساحل سرسوی کہ جو دے دیا ہے ہمیں اپنے در سے سرور نے۔ ساحل سرسوی کے مصرے سنیے، جو دے دیا ملا ہے تو بولیے گا دوسرے مصرے میں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جو دے دیا ہے، آفراد میں شریک ہو جائے، جو دے دیا ہے ہمیں اپنے در سے سرور نے، وہ خواب میں بھی نہ دیکھا کبھی سکندر نے۔ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیے گا، جو دے دیا، بیٹا رکو، جو دے دیا ہے ہمیں اپنے در سے سرور نے، وہ خواب میں بھی نہ دیکھا کبھی سکندر نے۔ پڑھا دیا ہے کہ ہم کو سبق 72 نے، پڑھا دیا ہے کہ ہم کو سبق 72 نے۔ حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ ذلیل۔ اب تھوڑا سا پڑھا دیا ہے یہ ہم کو سبق
نے. حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں, حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں, حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں. یزید والے ہمیشہ حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں, یزید والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. جہاں پہ چھوڑ گئی ظلم شفق ہم کو, وہیں پہ روشنی دیتا ہے حرف حق ہم کو. بتا رہا ہے یہ اسلام کا سبق ہم کو, علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں, شہادتوں کے خدا کو حسین, علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں, شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں. آئیے ایک شاعر کو دعوت صحبت دینا ہے. میں پڑھتا ہوں علامہ نسیم امروہوی کے مرثیے کا ایک بند, بہت بڑا شاعر. دیکھیے ہمارے بعض برادران نے بعض اشعار کی فرمائش کی ہے. میں اگر کوئی فرمائش پوری کر سکا تو ٹھیک ہے, نہیں پوری کر سکا تو میں معذرت خواہ رہوں گا. لیکن میں سنیے گا, عجیب بند کہا ہے علامہ نسیم امروہوی نے. بہت بڑا شاعر, ہماری شاعری دنیا کا آسمان علامہ نسیم امروہوی. بہت بڑے مصرے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بھیونڈی میں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. مصرع ایک ایک مصرع اپنے قد میں آسمان ہے. آپ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. یہ بھائی تھوڑا سا آپ حضرات آ گیا جیسا بات کرتے ہوئے. آپ حضرات اگر شریف ہو جائیں گے تو سنیے گا, وہ کہتے ہیں کہ جزوِ صلاۃ و صوم ولائے بطول ہے. پہلے ہی مصرع آپ دیکھیں, علامہ نسیم امروہوی کہتے ہیں کہ جزوِ صلاۃ و صوم, جزوِ صلاۃ و صوم ولائے بطول ہے. علامہ نسیم امروہوی, میں نے کہا شاعری کا آسمان, چاہے جیسے مصرے ان کے سن لیجئے. جزوِ صلاۃ و صوم ولائے بطول ہے, حیدر کی جانماز ردائے بطول ہے. سنیے گا, چوتھے مصرے میں قیامت کر دی. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, پوری محفل ایک طرف اور اس مسدس کے بند کا چوتھا مصرع ایک طرف. سنیے گا, شاید آپ ہم سب جتنے بھی یہاں خطبہ ہیں ان کے لیے ایک پورا مضمون ہے چوتھے مصرے میں. سنیے گا, حیدر کی جانماز ردائے بطول ہے, ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے. سنیے گا, ام الکتاب محو, ظفر صاحب, ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے, قرآن کے شروع میں بائے بطول ہے. تھوڑا سا بڑے شاعر قرآن کے شروع میں, علامہ نسیم امروہوی بڑے شاعر کے مصرے سنا کیجئے گا. قرآن کے شروع میں بائے بطول ہے, حیدر سمیت فاطمہ رسول کتاب ہے. حیدر سمیت فاطمہ رسول کتاب ہے. حیدر سمیت فاطمہ, تھوڑا سا بات رہیے گا, حیدر سمیت فاطمہ رسول کتاب ہے. بے ہے بطول نقطہ بابو دراب ہے. سارے مل کے بولیے گا ذرا, دیکھیے اب کچھ پڑھنے کے لیے نہیں رہ گیا ہے. میرے ادھر کے جو ہمارے آپ کے اس مدرسہ امام محمد باقر کے بچے ہیں, انہوں نے کچھ اشعار کی فرمائش کی ہے, اور یہ ادھر کے طلاب نے ایک بالکل تازہ کلام کی فرمائش کی, جو ابھی ہماری جو حیدرآباد میں نجف ہاؤس کی برانچ ہے وہاں کی طرح ہی محفل تھی, اس کے کچھ مصرے پڑھنے کے لیے کہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت نہیں رہ گیا ہے, لہٰذا میں دو شعر دونوں کے پڑھ دیتا ہوں, تاکہ چونکہ بھیا اس میں ان لوگوں کے پاس تو سال میں ایک بار آنا ہوتا ہے, ان کے پاس ہر تیسرے دن جانا ہوتا ہے. تو
میں دونوں کے دو شعر دونوں کو میں سنا دیتا ہوں. ابھی پرسوں نرسوں پچھلے ہی ہفتے نا بھائی، پچھلے ہفتے حیدرآباد کی جو ہماری نجفی ہاؤس کی برانچ ہے اس میں محفل تھی. مصرع تھا اظہار بھائی، آیتیں ہیں سرے منظر پس منظر زہرا. یہ مصرع تھا. یہ ہمارے برادران نے کہا ہے بھیا تم لوگ اس کی لاج رکھ لینا. ایک چونکہ بالکل تازہ ہے، وہاں حیدرآباد میں پڑھا تھا. اور مطلب عرض کر دیتا ہوں کہ وجہ تخلیق جہاں جزو پیمبر زہرا. سنیے گا دوسرا مصرع طرح ہی کلام ہے، بس میں نے حیدرآباد میں پڑھا ہے وہ پچھلے ہفتے، اور اب یہاں پڑھو، یعنی پچھلے ہی سنیچر کو محفل تھی اور اب یہاں پہ ہے. سنیے گا، وہ بھی ہمارے نجفی ہاؤس کی برانچ ہے، وہاں پہ محفل تھی، میں بہرحال حاضر تھا وہاں پہ. وجہ تخلیق جہاں، تنویر بھائی مصرع سنیے گا. وجہ تخلیق جہاں جزو پیمبر زہرا، دی کی تقدیر علی ان کا مقدر زہرا. دو تین شعر سن لیجئے، پورے شعر نہیں سنائیں گے. وجہ تخلیق جہاں، وجہ تخلیق جہاں جزو پیمبر زہرا، دی کی تقدیر علی ان کا مقدر زہرا. زید دیتا ہے اسے تیری کنیزی کا شرف، زید دیتا ہے اسے تیری کنیزی کا شرف. شرم و ایثار و حیا جس کا ہے زیور زہرا. دو شعر بس. از میں ان بچوں نے تو صرف تضمین سنانے کے لیے کہا تھا، مگر خالی تضمین بن نہیں تھی سنانے کے لیے. ایک شعر اور تضمین سنیے. بات یہ تنویر بھائی سنیے گا، مصرع کہنے کی کوشش کی تھی حسین بھائی کہ بات یہ در نجف کو بھی نہیں ہے معلوم. بات یہ در نجف کو بھی نہیں ہے معلوم، اشک کس طرح سے بن جاتے ہیں گوہر زہرا. اللہ صاحب جی، بس جس تضمین کے لیے میں نے یہاں تک شعر سنایا. بات یہ در نجف کو بھی نہیں ہے معلوم. بات یہ بیٹا، بات یہ در نجف کو بھی نہیں ہے معلوم. بات یہ در نجف کو بھی نہیں ہے معلوم، اشک کس طرح سے بن جاتے ہیں گوہر زہرا. مصرع تھا آیتے ہیں سرے منظر پس منظر زہرا. سنیے گا، اگر مصرع لگ گیا ہو تو آپ حضرات بھی دعا دے دیجئے گا. بات یہ در نجف کو بھی نہیں ہے معلوم، اشک کس طرح سے بن جاتا ہے گوہر زہرا. آیتوں میں بھی رب نے آیات میں بھی رکھا ہے پردہ ان کا، رب نے آیات میں بھی رکھا ہے پردہ ان کا. آیتیں ہیں سرے منظر پس منظر. رب نے آیات میں بھی رکھا ہے، رب نے آیات میں بھی رکھا ہے پردہ ان کا. تضمین کا مصرع تھا. رب نے آیات میں بھی رکھا ہے پردہ ان کا، رب نے آیات میں بھی رکھا ہے پردہ ان کا. آیتیں ہیں سرے منظر پس منظر زہرا. رب نے آیات میں بھی رکھا ہے پردہ ان کا. اور حضرات وقت نہیں ہے لیکن کیا کروں، یہ بچے بھی کچھ شعر کے لیے کہہ رہے ہیں. میں آپ کے ہاں پڑھ چکا ہوں، اور میں دیکھیں یہ آپ حضرات کی فرمائش تھی، کل میں آپ سے پھر نجفی ہاؤس میں ملوں گا. تو لیکن یہ بچے نجفی ہاؤس میں تو 4 سال بعد آئیں گے، تو میں اگر آپ حضرات اجازت دیں ایک مطلب اور 2 شعر، پورے کلام نہیں، میں پڑھ چکا ہوں آپ کے درمیان میں. یہ بچے کہہ رہے ہیں لہٰذا میں سنا دیتا ہوں. بارگاہ جناب سکینہ میں ایک منقبت تھی، اس میں سنا دیتا ہوں. اے بیٹا تھوڑا سا آپ حضرات سن لیجئے گا ذرا سا. تنویر صاحب آپ کے رہتے ہوئے بچے بات کر رہے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے. ہاں آپ موجود ہیں، ذرا سا اس کا خیال رکھیے. سنیے گا بھائی. جی سنیے گا. بارگاہ جناب سکینہ میں میری بڑی قیمتی نظم ہے، شاید آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، بہرحال سنیے گا.
یہ ہمارے برادران جو نجف سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے برادران ہیں، آپ حضرات کے لیے پہلی بار ہوگی، میں چاہوں گا کہ میں آپ وہاں سے میرے لیے دعا کر دیجیے گا. سنو کہ سنی ہوئی تمہاری ساکرہ کا مصرع تھا، وہیں سے پڑھی تھی. سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے بارگاہ جناب سکینہ، سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے میں آ گئی ہوں اجالوں کو پالنے کے لیے. سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے بارگاہ جناب سکینہ میں جو عطا ہو گئی ہے میں سنا رہا ہوں، اسے سنیے گا. لیکن لگنا چاہیے کہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں، چونکہ میں نے پچھلی بار اس کو پڑھا ہے، لیکن لگنا چاہیے کہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں. لال کاظمی نے کہا تھا لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا. سنیے گا، سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے، سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے میں آ گئی ہوں اجالوں کو پالنے کے لیے. ہم انقلاب ہے زندان سے نہ سنبھلیں گے. ارے کیا سنتے ہیں؟ ہم انقلاب ہے زندان سے نہ سنبھلیں گے، کلیجہ چاہیے ہم کو سنبھالنے. سارے ہمارا ہو جائے. سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے، سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے میں آ گئی ہوں اجالوں کو پالنے کے لیے. ہم انقلاب ہے. دیکھیں آپ کہاں جا کے سنتے ہیں، بہت اچھا سنا آپ نے، لگائی ہوئی کہ میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں یہاں پہ. ہم انقلاب ہے، ہم انقلاب ہے زندان سے نہ سنبھلیں گے، کلیجہ چاہیے ہم کو سنبھالنے کے لیے. سنیے گا، کلیجہ چاہیے ہم کو سنبھالنے کے لیے. یزید دیکھ میرا بھائی ہے سرے منبر. یزید دیکھ، یزید دیکھ میرا بھائی ہے سرے منبر. یہ کم نہیں تیری عزت اچھالنے کے. یزید دیکھ میرا بھائی ہے سرے منبر. سنیے گا، یزید دیکھ میرا بھائی ہے سرے منبر. یزید دیکھ میرا بھائی ہے سرے منبر. یہ کم نہیں تیری عزت اچھالنے کے لیے، یہ کم نہیں تیری عزت اچھالنے کے لیے میں اپنی آنکھوں میں اشکوں کو لے کے آئی ہوں. سنیے گا، اس سے بڑا شعر نہیں کہہ سکتا. میں اپنی آنکھوں میں اشکوں کو لے کے آئی ہوں تیری خوشی کا جنازہ نکال. میں اپنی آنکھوں میں اشکوں کو لے کے آئی، میں اپنی آنکھوں میں اشکوں کو لے کے آئی تیری خوشی کا جنازہ نکالنے کے لیے. میں اپنی آنکھوں میں اشکوں کو لے کے آئی ہوں. میں اپنی آنکھوں میں اشکوں کو لے کے آئی ہوں تیری خوشی کا. برادران میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر میں نے مصرع کہہ لیا دعا چاہیے. تیری خوشی کا جنازہ
جنازہ نکالنے کے لیے یہ میرے بابا کی مجلس کے تعزیہ خانے، یہ میرے بابا کی مجلس کے تعزیہ خانے، یہ کارخانے ہیں کردار ڈھالنے کے لیے۔ زندہ باد زندہ باد یہ میرے بابا کی مجلس کے تعزیہ خانے، یہ میرے بابا کی مجلس کے تعزیہ خانے، یہ میرے بابا کی مجلس کے تعزیہ خانے، یہ کارخانے ہیں کردار ڈھالنے کے لیے، یہ کارخانے ہیں کردار ڈھالنے کے لیے۔ میں اپنی آنکھوں میں اشکوں کو لے کے آئی ہوں تیری خوشی کا جنازہ نکالنے کے لیے۔ یہ حضرات، میں نے ہمارے دونوں برادران جو تھے ان کی خواہش تھی یہ مصرے پڑھنے کی، بڑی محبتوں سے آپ نے سن لیا۔ دیکھیے ہمارے پاس 3 شاعر ہیں، 2 بیرونی 1 مقامی، اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ انتظار کے لمحے تھوڑے سے اور بڑھ جائیں۔ اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں اس لیے کہ کون کہتا ہے، ممتاز بھیکپوری کا مطلب سنو، کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہیں؟ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، دوسرا مصرع سنیے گا، کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے؟ اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ، وہ کہاں پردے میں؟ ہائے ہائے ہائے، کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے؟ اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ، وہ کہاں پردے میں ہے؟ اور تھوڑا سا آگے آئیے۔ جب علم یاری، جب علم دی کا تمہیں داغ علم دے بیٹھا، جب علم دی کا تمہیں داغ علم دے بیٹھا، اور جب آرزو ناکام تمہاری آئی، جب بیٹا تھوڑا سا تم لوگ پیچھے آ جاؤ، اب تھوڑا سا ادھر پیچھے آ جاؤ، اب حضرات بھی اٹھ کے دے بیٹا، جب علم دی کا تمہیں داغ علم دے بیٹھا، جب علم دی کا تمہیں داغ علم دے بیٹھا، اور جب آرزو ناکام تمہاری آئی، جب علم دی کا تمہیں داغ علم دے بیٹھا، جب علم دی کا تمہیں داغ علم دے بیٹھا، اور جب آرزو ناکام تمہاری آئی، تب کہا ہے در کرار میں 40ویں دن، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری۔ جب علم دی کا تمہیں داغ علم دے بیٹھا، اور جب آرزو ناکام تمہاری آئی، تب کہا ہے در کرار میں 40ویں دن، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ 3 برس پہلے خطاب کہا تھا، بس وہ قطع اور ظفر نصیر آبادی صاحب آپ کے حوالے، جتنے افراد اتنی دیر میں ظفر صاحب پڑھنا نہیں تھا تو شاید کچھ لوگ اندر آ جائیں۔ سنیے گا قطع، میں تو اکیلے پڑھ سکتا ہوں، مشکل نہیں ہے، ان کو پڑھوانا ہے۔ سنیے گا، شاید آپ حضرات نے نہیں سنا ہوگا۔ علی سے دشمنی ہے اور نصیحت، شیر سنو مصطفیٰ بھائی، علی سے دشمنی ہے، قطع کہا تھا 3 برس پہلے، سنیے، مجھے نہیں یاد ہے آپ کے درمیان پڑھا ہے کہ نہیں۔ علی سے دشمنی ہے اور نصیحت،
تیری باتوں میں رس کچھ بھی نہیں ہے. سنو, علی سے دشمنی ہے. چوتھا مصرع لے کر جائیے تحفے میں, 3 برس پرانا ہے, ڈر تھوڑا سا لگے گا آپ کو, مگر تحفے میں مصرع لے جائیے گا, مصرع سے نہ ڈریے گا. علی سے دشمنی ہے اور نصیحت, تیری باتوں میں رس کچھ بھی نہیں ہے, مریض بغض